الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حکیم میاں محمد عثمان عطاری کی جانب سے السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، آئیے سب سے پہلے برکت کے لیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، آج ہمارا آن لائن طب کورس کا 10واں لیکچر ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے پہلے ہمارے 9 لیکچر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور ان پر آپ کے بہت اچھے فیڈ بیک آ رہے ہیں۔ آپ بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی محبتوں کو، دعاؤں کو اللہ رب العالمین سلامت باکرامت رکھے۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ اس سے پیچھے جتنے بھی لیکچرز ہو چکے ہیں، جو میرے بھائی اور میری بہنیں نئے ہیں وہ ان لیکچرز کو ضرور سنیں، کیونکہ جب آپ ان لیکچرز کو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو آگے والی باتیں جو ہیں یہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کو دیکھ کر تشخیص کیسے کی جاتی ہے، یعنی ایک طبیب کسی مریض کے چہرے کو دیکھ کر اس کی تشخیص جو ہے وہ کیسے کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا ٹاپک جو ہے وہ شروع کروں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں، تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیو لیکچر آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ مل سکے۔ اگر ہو سکے تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ لائک اور شیئر کر دیا کریں، کیونکہ جو میرے بھائی اور بہنیں طب کو سمجھنا چاہتے ہیں، طب کو سیکھنا چاہتے ہیں، قانون مفرد اعضاء کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سیکھ سکیں۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، چہرے کو دیکھ کر تشخیص کرنا یہ ہمارے بزرگ حکماء کا طریقہ رہا ہے، اور ہمارے ایسے حکامات ہیں، ایسے ہمارے بزرگ حکماء ملتے ہیں طب کی دنیا میں کہ جو مریض کے چہرے کو دیکھتے تھے تو انہیں یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس آنے والا مریض ہے یہ کون سے مرض میں مبتلا ہے۔ تو ان کی کتب سے کچھ استفادہ کر کے، کچھ اپنے اساتذہ سے لے کے، اور کچھ اپنے تجربات کی بنا پر اپنے سینے کا راز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ جو ہے وہ آ جائے گی۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، اگر چہرہ بالکل صاف آپ کو نظر آئے مریض کا تو یہ اعصابی عضلاتی مزاج ہوتا ہے، اس میں چہرہ جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مریض کا چہرہ جو ہے وہ سرخی مائل نظر آتا ہے یا پھر سیاہی مائل نظر آتا ہے، سرخ ہوتا ہے لیکن سیاہی مائل ہو، تو یہ عضلاتی اعصابی مزاج جو ہے یہ مریض کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو چہرہ بالکل سرخ نظر آ رہا ہے تو یہ مزاج جو ہے یہ عضلاتی غدی ہے۔ اگر آپ کو مریض کا چہرہ جو ہے وہ سرخ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کان جو ہیں وہ بھی سرخ ہیں، تو ایسا مریض جو ہے یہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا مریض آتا ہے جس کے چہرے پر دانے ہیں اور وہ دانے پکتے بھی نہیں ہیں لیکن درد کرتے ہیں، تو یہ عضلاتی اعصابی مزاج میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر مریض کے چہرے پر دانے ہیں اور وہ دانے جو ہیں ان میں سے خون بہتا ہے تو عضلاتی غدی مزاج میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر چہرے پر دانے ہوں اور ان میں پیپ پڑ جائے اور بہہ رہی ہو تو ایسا مریض جو ہے اس کا غدی عضلاتی مزاج جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر منہ کنارے زخم بنے ہوئے ہوں اور وہ زخم
پھر بعد میں ٹھیک ہو جائیں، تو یہ کسی بڑے بخار کے اترنے کے بعد جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر کسی مریض کا چہرہ جو ہے وہ موٹا ہے اور وہ موٹا موٹا محسوس ہوتا ہے، تو ایسا مریض جو ہے یہ رنگ برنگے کھانے کا شوقین ہوتا ہے، اور اس کا معدہ جو ہے وہ بھی درست نہیں ہوتا، یعنی ایسے مریض جو ہیں وہ معدے کے مریض ہوتے ہیں۔ اگر مریض کا چہرہ دبلا ہو، یہ خشکی کی علامت ہے، رطوبات کی کمی ہوتی ہے، اور یہ بھی عضلاتی اعصابی مزاج میں جو ہے یہ ہوتا ہے۔ اگر مردوں کے داڑھی کے بال نہ آئیں یا مونچھوں کے بال نہ آئیں، تو یہ مریض جو ہے یہ بھی اعصابی عضلاتی مزاج کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے جو متفکر آپ کو لگتا ہے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، پریشان ہو، تو یہ نامردی کی علامت ہوا کرتی ہے، اکثر ہمارے دیکھنے میں یہ آیا ہے۔ اگر چہرہ ڈرونا ہو اور تو یہ جنون کی علامت ہے، اور جنون جو ہوتا ہے اس میں بھی بندے کی تحریک جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے کا رنگ جو ہے پھیکا ہے، تو یہ خون کی کمی کی علامت ہے، اور ایسا اعصابی عضلاتی اور عضلاتی غدی دونوں تحریکوں میں ایسا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے کا رنگ پیلا ہو، تو یہ پیلیے کی علامت ہے، یعنی پیلا یرقان جو ہے اس مریض کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اگر مریض کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ پھیکا بھی ہے اور اس کے ساتھ میلا بھی ہے، اگر پھیکا بھی ہو میلا بھی ہو، تو پھر اس مریض کی تلی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے مریض میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں جن کی تلی بڑی ہوئی ہوتی ہے، میں نے ان میں خاص علامت جو ہے وہ یہی دیکھی ہے۔ اگر ہونٹ موٹے موٹے ہوں، تو موٹے ہونٹوں والے اکثر جو ہوتے ہیں ان کا مزاج جو ہے وہ بھی عضلاتی اعصابی ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی مریض کے ہونٹ خشک ہیں اور ان پہ زخم بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ تو پکی بات ہے، 100% یہ بات ہے کہ وہ مریض جو ہوتا ہے وہ معدے کا مریض ہوتا ہے، اور بہت سارے معدے کے امراض اسے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ ان امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں نے جتنے بھی چہرے کے رنگ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے، اور پھر مزاج بھی بیان کیے۔ امید ہے کہ میرے معزز ناظرین و طلباء کرام کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے ہمارا وہ بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ آفیشیل گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے دوست جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے واٹس ایپ آفیشیل گروپ میں شامل کیسے ہونا ہے، تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے ہمارے واٹس ایپ کے آفیشیل گروپ میں شامل جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔